اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ 23 ستمبر 1892 کو آپ اپنے ننیال میں پٹنہ عظیم آباد صوبہ بہار وہیں پیدا ہوئے۔ حضرت میر شیر رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد ظاہر بات ہے کہ سادات تھے، اور یہ مدینہ طیبہ سے مختلف صورتوں میں وہاں سے دنیا کے مختلف حصوں میں نکلے، تو شاہ جی کے آباء و اجداد جو ہیں وہ بخارا میں گئے۔ اولاد تو ہیں سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور 39ویں پشت میں ان سے شجرہ ملتا ہے، اور درمیان میں جو جنکشن ہے وہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، تو وہاں سے حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں، تو انہی کے اولاد میں سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ بخارا میں گئے، تو وہاں سلسلہ چلتا رہا۔ وہاں سے پھر شاہ جی کے جو خاندان کے جو اجداد بنتے ہیں وہ ہجرت کر کے کشمیر آ گئے، تو سید عبد الغفار بخاری یہ موری سے اعلیٰ ہیں شاہ جی کے خاندان کے، جو کشمیر میں آئے، اور یہاں پر وہ کشمیر کی جو اسلامی عدالت تھی، جو قاضی ہوا کرتے تھے اس وقت جو سسٹم تھا، تو اس میں قاضی بھی رہے، تو ان کی اولاد پھر کشمیر میں چلی، اور کشمیر سے پھر آگے اگلی نسلوں میں ہجرت کر کے یہ پاکستان میں جو گجرات ہے اس کے گاؤں ناگڑیاں میں آ گئے۔ امیر سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے ننیال پٹنہ میں ہی سب سے پہلے تو اپنے والد ماجد حضرت حافظ سید ضیاء الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن کریم حفظ کیا، اور پھر پٹنہ کے ہی دو معروف علماء تھے مولانا سید الفت حسین بہاری اور مولانا عبد الرحیم بہاری، ان سے درس نظامی کی ابتدائی کتابیں جو ہیں عربی فارسی کی وہ ان سے آپ نے پڑھی۔ وہاں سے پھر تقریباً 12-13 سال کی عمر میں یہ گجرات میں آ گئے، پاکستان میں جو گجرات ہے اس کے ساتھ گاؤں ہے ناگڑیاں، وہاں آ گئے، کچھ عرصہ یہاں رہے، یہاں سے پھر دینی تعلیم کے لیے امرتسر تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بہت جید شاگرد تھے، اور بہت بڑے عالم تھے حضرت مفتی غلام مصطفیٰ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح دوسرے ایک بزرگ تھے حضرت مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ جو جامعہ اشرفیہ کے بانی ہیں، اور تیسرے تھے حضرت مولانا نور احمد امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، جو رہنے والے تو پسرور کے تھے لیکن امرتسر میں قیام پذیر ہوئے تو امرتسری مستقل وہ کہلانے لگ گئے۔ تو یہ 3 اساتذہ ہیں، ان سے مدرسہ میں پڑھتے رہے، اور دورہ حدیث تک کی کتابیں ان سے پڑھتے رہے۔ درمیان میں کچھ عرصہ کے لیے تعلیم چھوڑ دی اور تحریک آزادی میں شامل ہو گئے، قید ہو گئے، واپس آئے تو پھر ایک چوتھے استاد ہیں مولانا حبیب الرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے انفرادی طور پر بخاری شریف کی دونوں جلدیں جو ہیں وہ ان سے آپ نے وہ ان کی تعلیم حاصل کی، حدیث کی، اور درس نظامی مکمل کیا۔ آپ کسی مدرسہ کی سند تو نہیں رکھتے تھے، لیکن ان جید علماء سے آپ نے درس نظامی کی مکمل اس کی تکمیل کی اور اس کو پڑھا، اور یہ تمام اساتذہ آپ کے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست شاگرد ہیں۔ حضرت امیر شریف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عملی سیاسی زندگی کا آغاز تقریباً 1919 سے کیا، جو سیاسی زندگی کا آغاز ہے۔ مذہبی زندگی تو چل ہی رہی تھی، اور ایک حادثہ ہوا ہندوستان میں کہ اپریل 1919 میں 13 اپریل کو امرتسر میں ایک جلسہ ہوا، تمام ہندوستانیوں نے آزادی کے لیے جلسہ کیا، تو جنرل ڈائر نے ان پر گولی چلا دی۔ اس کے نتیجے میں 500 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ تو جو مسلمان شہید ہوئے تھے ان کی لاشیں مسجد خیر الدین امرتسر لائی گئیں۔ شاہ جی وہاں خطیب تھے اور پڑھتے بھی وہاں رہے، جو تعلیم کا دوسرا دور ہے وہاں پڑھتے رہے۔ تو شاہ جی نے ان لاشوں کو کفن دیا اور وہاں تقریر کی، اور پھر ان کے جنازوں کو لے کر قبرستان گئے، اور یہ ان کا آغاز تھا۔ پھر اسی طرح 1919 کے غالباً دسمبر میں امرتسر میں مختلف پارٹیوں کے سالانہ اجلاس ہوئے، کانگریس کا سالانہ اجلاس ہوا، اسی طرح مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا، اور اسی طرح تحریک خلافت کا بھی آغاز ہوا، اور علامہ اقبال بھی وہاں تشریف لے گئے تھے۔ تو جو خلافت کانفرنس ہوئی تھی وہ صدارت کی مولانا شوکت علی نے،
اور یہ دونوں بھائی جیل سے رہا ہو کر آئے تھے، مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی۔ تو وہاں پر جلسہ ہوا، خلافت کانفرنس ہوئی، شاہ جی نے پہلی تقریر وہاں کی اور یہ لوگ اتنے متاثر ہوئے، جو سیاسی تقریر تھی، وہاں سے ان کی سیاسی زندگی کا آغاز ہوا۔ جلیاں والا باغ کا حادثہ یہ 1919 کے شروع میں ہے، اپریل میں، اور دسمبر میں یہ خلافت کانفرنس کا وہاں اجلاس تھا اور اس میں شاہ جی نے پہلی سیاسی تقریر کی۔ تحریک آزادی میں سید طاء شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھرپور حصہ لیا۔ جیسے 1919 سے انہوں نے اپنی اجتماعی اور سیاسی زندگی کا آغاز کیا، اور پھر تحریک خلافت ہے، تحریک ترک موالات ہے، اور پھر اسی طرح فوجی بھرتی بائیکاٹ کی تحریک ہے جنگ عظیم کے اندر کے مسلمان اور یا دیگر اقوام جو ہیں وہ انگریز کی فوج میں بھرتی نہ دیں، ہم تو انگریز سے آزادی چاہتے ہیں۔ لیکن اسی دوران 29 دسمبر 1929 کو لاہور میں کانگریس کا بھی ایک ریزولیشن تھا، اور اس میں تمام لوگ آئے ہوئے تھے، ریزولیشن انہوں نے پاس کیا، اور نہرو رپورٹ کو انہوں نے راوی کے سپرد کیا۔ اور اس موقع پہ جو مشاورت ہوئی تھی اس میں یہ خلافت کے تحریک میں حصہ لینے والے حضرات، خصوصاً مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی اور سید طاء شاہ بخاری، مولانا داود غزنوی، اور اسی طرح خواجہ عبدالرحمن غازی، مولانا ظفر علی خان، یہ لوگ الگ بیٹھے اور انہوں نے ایک نئی سیاسی جماعت اس کے قیام کا مشورہ کیا۔ چنانچہ مجلس احرار اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ اس میں تمام مسلمانوں کے مسالک اس کے اندر آ گئے، تمام مسالک، اور مین سٹریم میں جو قیادت تھی اس کے اندر موجود تھے۔ مولانا داود غزنوی اہل حدیث تھے، اور اسی طرح صاحبزادہ فیض الحسن جو ہیں یہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ مولانا حبیب الرحمن ہیں، یہ دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ مظہر علی اظہر ہیں، وہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ تو پھر اس کے علاوہ جو وسعت دی وہ یہ ہے کہ شعراء اور ادباء اس کے اندر موجود تھے، صحافی اس کے اندر آ گئے، یعنی مختلف طبقہ فکر کے لوگ جو ہیں وہ ان کی نمائندگی اس پارٹی کے اندر موجود تھی کہ یہ صرف علماء کی جماعت نہیں، علماء بھی ہیں اور تمام لوگ ہیں، ہمہ جہت کام ہے۔ تحریک آزادی میں پورے ہندوستان میں جہاں بھی کوئی ضرورت پیش آئی ہے، مجلس احرار کے پلیٹ فارم سے شاہ صاحب وہاں آگے بڑھے ہیں اور جا کے کام کیا، وہ چاہے مذہبی شعبہ ہو، چاہے سیاسی شعبہ ہو، خدمت خلق کا شعبہ ہو، تعلیم کے شعبہ ہو، ہر طرف آگے بڑھے۔ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ شاہ صاحب کا یہ یعنی ایک تو بنیادی عقیدہ ہے، تو اس کے ساتھ جو آپ کی کمٹمنٹ تھی، جو وابستگی تھی، وہ بڑی ہی عاشقانہ اور والہانہ تھی۔ اپریل 1920 میں اس کا آغاز ہوتا ہے اجتماعی حوالے سے کہ مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے شاہ صاحب کو بتایا کہ مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر الدین جلسہ کر رہا ہے اور امرتسر میں بندے ماترم حال میں، اور لوگوں کے اندر وہ اپنے آپ کو بحیثیت مسلمان پیش کر کے دھوکہ دے رہے ہیں مسلمانوں کو بھی، تو آپ اس میں جائیں اور ان سوالات کریں، ان کو روکیں کہ وہ اس دھوکہ دہی سے وہ باز آ جائیں۔ تو شاہ صاحب وہاں چلے گئے، انہوں نے ایک حدیث پڑھی، حدیث غلط پڑھی انہوں نے، شاہ صاحب کھڑے ہو گئے کہ حدیث صحیح پڑھو۔ 3 دفعہ انہوں نے ٹوکا اور تینوں دفعہ مرزا بشیر الدین صاحب نے غلط حدیث پڑھی۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ مرزا بشیر الدین جو ہیں وہ اسٹیج چھوڑ کر چلے گئے۔ لوگوں نے شاہ صاحب کو کندھوں پہ اٹھا لیا اور وہاں انہوں نے پھر تقریر کی۔ یہ 1920 میں قادیانیت کے خلاف اور لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے کہ یہ فتنہ کیا ہے اور عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، یہ ایک پہلا عوامی اور اجتماعی شاہ صاحب کا ایک مظاہرہ تھا۔ پھر 4 سال کے بعد قادیان کے اندر وہاں کی ایک مقامی مسلمانوں کی تنظیم تھی، انہوں نے جلسہ کیا اور حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں بلایا 1924 میں۔ تو اس میں مولانا بدر عالم بھی تھے، مولانا ثناء اللہ امرتسری بھی تھے، مولانا مرتضی حسن چاندپوری بھی تھے، عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، مولانا محمد علی مونگیری بھی تھے۔ تو وہ ایک تبلیغی جلسہ تھا، تو اس کے اندر قادیانیوں نے حملہ بھی کیا، جلسے پر زخمی کیا لوگوں کو۔ شاہ جی کی آخری دن تقریر تھی، تو اس میں انہوں نے پہلی دفعہ تقریر کی اور فرمایا کہ آج میں پہلی دفعہ قادیان میں پہلی دفعہ آیا ہوں، پہلی تقریر ہے میری، اور یہ جو انسانیت کا درس دے رہے ہیں
اور مسلمانوں سے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں، وحدت امت کی بات کر رہے ہیں قادیانی لوگ، تو رات اس کا مظاہرہ تم نے دیکھ لیا کہ کس طرح لوگوں پر ظلم کیا، تشدد کیا، رہنماؤں کے گھروں پر انہوں نے حملے کیے۔ تو ہم اس پر صبر کرتے ہیں، ہم اس کے مقابلے میں تشدد نہیں کریں گے، ہم ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں۔ تو آئندہ سال آپ دیکھیں گے کہ اس سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شریک ہوں گے، آپ کے صبر کی وجہ سے، اس دعوت کی وجہ سے۔ تو 24 سے 1934 تک مسلسل 10 سال ایک محنت کی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے۔ اسی دوران 1930 میں لاہور میں انجمن خدام الدین کا جلسہ ہوا، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں جید علماء کو بلایا، 500 علماء شریک تھے، علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس میں آئے ہوئے تھے۔ تو حضرت انور شاہ کاشمیری نے شاہ صاحب کو امیر شریعت بنایا، امیر شریعت پنجاب، مختلف علاقوں میں امیر شریعت بنائے گئے تھے، امارت شریعہ قائم کی گئی تھی، تو لوگ ان سے اپنے مسائل جو ہیں وہ حل کرواتے تھے۔ لیکن پنجاب میں جو امارت شریعہ قائم ہوئی، سید اللہ شاہ بخاری کو امیر شریعت بنایا، ان کے ہاتھ میں بیعت کی، قادیانیت کا شعبہ ان کے سپرد کیا کہ عقیدہ ختم ان کے تحفظ اور قادیانیت کا محاسبہ اور تعاقب یہ آپ کے ذمے ہے، اور شریعت کے اس امر کے اندر آپ ہمارے امیر ہیں۔ 500 علماء نے بیعت کی۔ وہاں سے شاہ صاحب کی ایک تو شخصیت کے اندر بہت زیادہ ابھار پیدا ہوا، شہرت ہوئی، اور بہت زیادہ لوگوں میں ان کے لیے پذیرائی ہوئی۔ اور پھر شاہ صاحب نے مسلسل 1930 سے 34 تک یہ 4 سال اتنی محنت کی کہ 34 میں قادیان کے اندر احرار تبلیغ کانفرنس کی، یعنی عنوان ہمیشہ تبلیغ کا رکھا اور اس کا حق ادا کیا۔ ہم لڑنے کے لیے کبھی بھی نہیں گئے۔ شاہ صاحب پوری زندگی کہیں بھی کوئی تشدد کا ان کا عمل نہیں ہے، نہ انفرادی نہ اجتماعی۔ تو اس موقع پہ پورے ہندوستان سے تمام علماء و مشائخ، تمام دینی جماعتیں، ان کے رہنما، صحافی، شعراء، ادباء، ہر طبقہ کے لوگ جو ہیں وہاں پر دعوت دی، اور مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں شاہ صاحب کی وہاں تقریر ہوئی۔ 16 قادیانیوں نے شاہ صاحب کی تقریر کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ اور اس سے پہلے مولانا عبدالکریم مباہلہ قادیانی تھے، وہ مسلمان ہوئے، قادیان کے رہنے والے تھے۔ مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ وہ مسلمان ہوئے، لاہور میں مجلس احرار کے جلسہ میں اونچی دروازہ میں انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا، اور مجلس احرار کے جلسے میں شرکت ہوئی، مجلس احرار کے اسٹیج سے کام کیا۔ تو یہ ایک کام تھا جو لے کر وہ چلتے رہے۔ 1947 میں پاکستان بن گیا، اور قیام پاکستان کے بعد اب ضرورت تھی کہ پاکستان کے استحکام اور اس کی ترقی کے لیے ہم سب لوگ جو ہیں وہ مل کر ایک جد و جہد اور محنت کریں۔ لیکن ایسا خطرناک ماحول بنا کہ انگریز ہی کے ایما پر اور اسی کا لاڈلا معروف قادیانی مسٹر سر ظفر اللہ خان، جو ایڈوائزری کونسل میں بھی شامل کیا گیا تھا پاکستان بننے سے پہلے، اس وقت بھی مجلس احرار نے احتجاج کی۔ پاکستان بننے کے بعد اسے وزیر خارجہ پہلا بنا دیا گیا، اور یہ انگریزی ایما پر ہی بنایا گیا۔ انہوں نے جب پورے پاکستان کے اندر قادیانیت کی تبلیغ کے لیے انہوں نے فنڈنگ بھی ان کے لیے کی، اور ان کے لیے مواقع فراہم کیے، سروسز میں ان کے لیے راستے کھول دیے، کی پوسٹوں پر ان کو بٹھانا شروع کر دیا۔ بیرون ملک چونکہ وزیر خارجہ تھے، پاکستانی سفارت خانوں کو انہوں نے قادیانیت کی تبلیغ کے اڈے بنانے شروع کر دیے۔ اسرائیل میں مشن قائم ہو گیا ان کا قادیانیوں کا۔ پاکستان کے اندر مرزا بشیر الدین صاحب جو مرزا قادیانی کے بیٹے تھے ان کے، اور ان کے دوسرے جانشین تھے، انہوں نے جس قسم کی دھمکیاں دینی شروع کی، اور 1952 میں انہوں نے یہ تقریر میں کہا کہ ان قریب جو ہے وہ بلوچستان آمدی اسٹیٹ بن جائے گا۔ یعنی قادیانیوں نے وہاں اتنا کام شروع کر دیا کہ ہم اس صوبے کو ایک قادیانی اسٹیٹ کے طور پر ہم اس کو استعمال کریں گے اور پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کریں گے۔ تب شاہ صاحب نے اس حوالے سے محسوس کیا جو ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے پاکستان کی سلامتی کے لیے، تو انہوں نے 1952 میں پھر تمام مکاتب فکر کو جمع کیا، اور مجلس احرار کے پلیٹ فارم سے دعوت دی، کل جماعتی مجلس عمل بنائی گئی، تمام مشائخ مذہبی جماعتیں جمع کر کے مطالبہ کیا کہ مسٹر ظفر اللہ خان کو برطرف کیا جائے وزارت خارجہ سے، اور اس طرح کی پوسٹوں سے قادیانیوں کو ہٹایا جائے، اور ربوہ جو اب چناب نگر کے نام سے ہے اس کو کھلا شہر قرار دیا جائے۔ یہ قسم کا منی ویٹیکن سٹی بنا ہوا تھا، یہاں کوئی اور انٹر نہیں ہو سکتا تھا ان کے سوا،
پاکستان کا شہر ہے، اس میں کوئی جا نہیں سکتا۔ تو یہ کیفیت تھی، تو یہ مطالبات تھے۔ تو اس پر پھر ایک تحریک چلی 1953 میں، اور اس میں بڑی قربانیاں ہوئیں، 10,000 مسلمان شہید ہوئے، اور مجموعی طور پر شاہ صاحب بھی اس میں قید ہوئے، دیگر رہنما بھی سارے اس میں گرفتار ہوئے، قید ہوئے۔ وہ تشدد سے تحریک کو تو دبا دیا گیا، عوام کے دلوں کے اندر ختم نبوت کے لیے کام کرنے کا جذبہ اس قدر زیادہ راسخ ہوا کہ اس کے نتائج پھر بعد میں ہمیں ملے، اور بہترین نتائج ملے الحمدللہ۔ تو اس وقت پاکستان کی سلامتی کو جو خطرات سے، ان سے ملک کو بچایا، اور عوام کے عقائد کو، ایمان لوٹنے کے حوالے سے جو خطرات تھے ان کو بھانپا، عوام کو باخبر کیا، اور تیسرے نمبر پر قادیانیوں کو دین کی دعوت دی۔ یہ ایک محنت تھی 1953 کی تحریک ختم نبوت۔ شاہ صاحب نے اپنی جماعت کے پلیٹ فارم سے دعوت دے کے سب کو اکٹھا کیا، اور پھر سب کو لے کر ساتھ چلے۔ امیر شریف رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہمہ پہلو شخصیت تھی، ہر طرف انہوں نے جس اخلاق کا مظاہرہ کیا اور ایسے خوبصورت رویے دیے، آج تک لوگ ان کو یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی مخلوق سے پیار کیا ہے، اصل بات یہ ہے۔ اسی پیار میں ہی انہوں نے عقیدہ بھی منتقل کیا، اسی پیار میں انہوں نے تحریکی جذبہ پیدا کیا، اور ہر شعبے کے اندر ان کے محبت کرنے والے موجود ہیں۔ اور فرمایا کرتے تھے اپنے بیٹے سے، یہ دیکھو یہ لوگ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، تو میں ان کا کیا لگتا ہوں؟ میں نے ان کو محبت دیا، اللہ کی مخلوق کو اللہ نے ان کے دلوں میں میرے لیے محبت ڈال دیا، تم بھی لوگوں سے محبت کرو، اور اسی محبت کے اندر سب کچھ ان میں منتقل کر دو، عقیدہ بھی اور عمل بھی، اور ان کو جد و جہد کے لیے ان کو کھڑا کر دو۔ لوگوں نے کبھی بھی دینی جد و جہد کے اندر میری آواز پر انکار نہیں کیا، ہمیشہ لبیک کہا۔ 21 اگست 1961 کو شاہ صاحب کا انتقال ہوا ملتان میں، اور بیماری بھی تھی، طویل بیماری تھی، لیکن آخری وقت جو مجھے یاد ہے، الحمدللہ ہمارے جو بڑے ماموں تھے شاہ صاحب کے بڑے فرزند ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ، میرا ہاتھ پکڑ کے شاہ صاحب کے قریب لائے چارپائی پہ، اور زمزم تھا ایک برتن میں، تو فرمایا کہ یہ چمچیاں اپنے نانا ابا کے منہ میں ڈالو، تو میں ڈال رہا تھا، اور وہ اس وقت ذکر کر رہے تھے اللہ اللہ اللہ، تو مجھے متوجہ کیا، یعنی یہ بچے کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے، مشاہدہ بھی ہو جائے، یاد بھی ہو جائے کہ تمہارے نانا ابا کیا پڑھ رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ تو یہ آخری وقت مجھے یاد ہے کہ اس میں اور لوگ بھی آئے، حکیم صاحبان تھے، حکیم عطا اللہ خان آپ کے ہم نام تھے، آپ کے معالج تھے، وہ بھی تھے۔ تو 21 اگست 1961 کو شام کے وقت ان کا انتقال ہوا، اور 22 اگست کو آپ کی نماز جنازہ ہوئی۔ آپ کے بڑے فرزند حضرت مولانا سید ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور ملتان کے قدیم قبرستان جلال باقری اس کا نام ہے قبرستان کا، اس کے ایک احاطے کے اندر آپ کی تدفین ہوئی، اور آج اسی احاطے میں آپ کے فرزندان بھی ہیں، آپ کی اہلیہ بھی ہیں، آپ کی بیٹی بھی ہے، آپ کے داماد بھی ہیں، سارا خاندان اسی احاطے کے اندر مدفون ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے۔